جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात के बाद सफ़ें दुरुस्त हो रही हैं। तमाम खिलाड़ी मुल्की सियासत के और मुल्की सियासत को कंट्रोल करने वाले स्टेक होल्डर अपनी अपनी बसात जमा चुके हैं। अब मसला ये बन गया है कि हुकूमत में शामिल सियासी जमातें जो हैं वो इस बात पे तो सेम पेज पर हैं कि इमरान खान न्याज़ी के किसी मतालबे को पजीराई ना बख्शी जाए और इमरान खान न्याज़ी को टफ़ टाइम दिया जाए, लेकिन आगे मामलात किस तरह चलने हैं और आम इंतखाबात कम होने हैं, इस हवाले से अब तरजीहात बदल गई हैं। लंदन में जो इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़ों का, वहाँ ये बात डिस्कस हुई कि जो वादे 10 अप्रैल से पहले हुए थे, जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी, या 10 अप्रैल से पहले जो मंजरनामा तश्कील दिया गया था, हालात की जो मंजरकशी की गई थी, उसमें क्या तब्दीली वाक़ई हो चुकी है हकीकतन, या वो एक धोखा था नज़र का और जो मुक़्तदर हलके हैं वहाँ यकसुई मौजूद नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, मरियम साहिबा को सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि महंगाई तो इमरान खान के दौर में भी थी, अब भी है, लेकिन ये अचानक मुस्लिम लीग नून जो पंजाब की एक मजबूत जमात है, जिसकी वोटर पर भी गिरफ्त है, जिसका वर्कर जो है कारकुन मुशर्रफ के दौर में भी उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुई और इमरान खान के 3.5 साल दौर में भी वो अपनी जगह पे बरकरार रहा, उसकी मायूसी की क्या वजह है? क्या सिर्फ महंगाई की वजह से वो इतना मायूस हो गया कि वो कोई रिज़ल्ट ही नहीं दे पा रहा? क्या हमारा वोटर सिर्फ महंगाई की वजह से इतना बददिल हो गया कि उसने इमरान खान को वॉक ओवर दे दिया, या कुछ और है दरूने पर्दा? क्या हमारा जो नैरेटिव था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, हम उससे जो जब पीछे हटे हैं तो उसका फ़ायदा इमरान खान ने उठाया है, या ये भी कोई चाल थी कि हमें पीछे हटा दिया जाए और हमारा नैरेटिव इमरान खान के हवाले कर दिया जाए और इमरान खान को वॉक थ्रू मिल जाए? ये एक सवाल वहाँ डिस्कस हुआ है। इसी बेस पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ये कहना है, ये मुतालबा है, शद्दोमद से वो ये महसूस करते हैं कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जैसे तैसे पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान वापस नहीं आते और जनाब इसहाक डार साहब डिलीवर नहीं करते तो फिर अगले इलेक्शन में खा वो 3 महीने बाद हूँ, 6 महीने बाद हूँ या 9 महीने बाद हूँ, हमारा कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। आसिफ ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी अपनी जगह मुतमईन हैं। वो ये समझते हैं कि सिंध अब भी हमारे पास है। इमरान खान साहब अंदरून सिंध या कराची और हैदराबाद से बाहर हमारे वोटों पर नकबज़नी नहीं कर सके, हमारा वोट इंटैक्ट है और जो सीट हम 2 सीटें हारे थे कराची में पिछली दफ़ा, वो हमने दोबारा ले ली हैं। तो इस तरह से हमें कम अज़ कम पजीराई मिल रही है और पंजाब में, मुल्तान में भी हमने सीट ले ली है। तो हमें कोई मसला नहीं है कि ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई मसला है, ना वोटों से कोई मसला है और ना इमरान खान से कोई मसला है। इमरान खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर सके। उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि खान साहब ने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, वर्कर को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है,
لیکن ایک چیز جو مشترک ہے حکومت میں اور عمران خان میں، حکومت میں اور اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف میں، وہ یہ ہے کہ دونوں اس اندیشے کا شکار ہیں کہ اگر کوئی طاقت، کوئی ایسا عنصر، کوئی ایسا دھڑا تو نہیں ہے جو ہم دونوں کو لڑا کر جمہوریت کی بساط لپیٹنا چاہتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں پاکستان کی دو متحارب سیاسی قوتیں گتھم گتھا ہوں، لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو، لاشیں گریں اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے۔ ایک اس بات پر نادیدہ اتفاق ہے اور دوسرا اس بات پر اتفاق ہے کہ جلد یا بدیر اقتدار کی منتقلی جو ہے ووٹ کے ذریعے ہو، انتخابات کے ذریعے ہو، اور انتخابات کے ذریعے آنے والی تبدیلی ہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ یہ جو ایک تو ایوان صدر کی ملاقات تھی، ایک انگریزی اخبار نے ایک اور ملاقات کا ذکر کیا ہے جس میں 4 سینئر جنرلوں کا ذکر ہے عمران خان صاحب سے۔ اس کی اگرچہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ عام انتخابات کے اعلان میں رکاوٹ اب صرف میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میری نااہلی ختم نہیں ہوتی میں اگلی انتخابی مہم کو لیڈ نہیں کرتا۔ عام انتخابات کا انعقاد مسلم لیگ کے لیے تباہ کن ہوگا اور یہ مسلم لیگ کے خلاف ایک سازش ہوگی۔ مسلم لیگ کو دایاں دکھا کر بایاں مارنے کی یہ پالیسی ہوگی یا یہ حکمت عملی ہوگی، اور ہمیں عمران خان کا ہوا دکھا کر بیسیکلی پنجاب سے آؤٹ کرنے کی سازش کا حصہ ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہے میری واپسی کو یقینی بنایا جائے، اور میری واپسی کا مطلب یہ ہے کہ میری نااہلی بھی ختم کی جائے اور مجھے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ہونا چاہیے۔ میں واپس آؤں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے، اور اسی کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ معاملہ ابھی تک اس لیے نہیں طے پا رہا کہ کوئی قانونی راستہ ان کی نااہلی ختم کرنے کا نظر نہیں آ رہا۔ بعض قانون دان یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی سزا کو ختم کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ اگر یہ کام چل پڑا تو پھر آئندہ کسی عدالت کا کوئی فیصلہ بھی مؤثر نہیں رہے گا۔ جو بھی برسر اقتدار پارٹی ہوگی، جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہوگی، اس کے کسی چھوٹے بڑے کو کبھی سزا ہی نہیں مل سکے گی۔ جو ہی سزا ہوگی پارلیمنٹ میں معاملہ پیش ہوگا اور وہاں سے وہ سزا ختم کر دی جائے گی۔ یہ راستہ ممکن نظر نہیں آتا۔ ریویو پٹیشن کا جو راستہ ہوتا ہے، وہ ریویو جو تھی، نظر ثانی کی جو درخواست تھی، وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے نااہلی کے خلاف، اور ایک کیوریٹو ریویو کی بات کی تھی فروغ نسیم صاحب نے جو قاضی فائز عیسیٰ کیس میں، تو وہ وہیں دم توڑ گئی تھی، کیونکہ عدلیہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ راستہ کھولا جائے، اور اس کا اگر یہ راستہ کھولا گیا تو اس کے بہت سارے مسائل عدلیہ کے لیے پیدا ہوں گے، اور پھر یہ ایک اختتام پذیر نہ ہونے والا ایک راستہ ہوگا۔ اپیل پر اپیل، اپیل پر اپیل، وہ پھر عدالتی نظام کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگا۔ تو معاملہ یہاں اٹکا ہوا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم نہیں کی جاتی، میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپس آ کر
انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہماری عدلیہ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز کر سکتے ہیں، جس کا بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ یہ 10 اپریل کی تبدیلی اگرچہ ہمیں اقتدار میں واپس آنے کا ذریعہ بنی، لیکن یہ ایک سازش تھی، نواز شریف کے خلاف سازش تھی، پاکستان مسلم لیگ کے خلاف سازش تھی، اور عمران خان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، عمران خان کو جو 2 ضمنی انتخابات میں بھرپور پذیرائی ملی، یہ کسی عوامی ابھار کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے، عمران خان کو دوبارہ 2/3 اکثریت سے اقتدار میں لانے کے لیے سرگرم تھا، اور مسلم لیگ نون کی جو کمائی تھی عوامی، اس کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ تھا، جس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب کے اگر پریس کانفرنس کو دیکھیں، اور بعض لوگ جو ابھی خاموش ہیں، بولے نہیں ہیں، اگر ان کی زبانیں کھلیں گی تو پھر کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے، اور وہ نیریٹو جو عمران خان کے پاس ہے اس کو واپس لینے کی کوشش کی جائے۔ ابھی تک مسلم لیگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور اپنی سیاسی قوت بازو کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پر غیر معمولی انحصار کی وجہ سے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک سازش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس بیانیے کا آغاز کب کرتی ہے، کیا 29 نومبر سے پہلے یا 29 نومبر کے بعد۔